سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ یہ رکھ لیں، نہیں بس یہ نذرانہ دیا، یہ واپس نہیں کرنا، یہ رکھ لیں، نذرانہ دیا، یہ احسان نہیں کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں زہیر نامی نعت خان ایک شاعر حاضر ہوئے اور اس کو معمولی آدمی نے نہیں لکھا، تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ طبقات شافعیہ کبریٰ کے اندر لکھا، میرے پاس موجود ہے، میں نے اس پر نشان لگایا ہوا ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار اقدح علی اعداء نبیک، یہ قدح یقدح بھی استعمال ہوتا ہے اور قدح یقدح بھی استعمال ہوتا ہے۔ عام حجازی زبان میں فعل یفعل پر منع یمنع پر قیاس ہے، لیکن شامی لوگ اس کو فعل یفعل پر قیاس مانتے ہیں۔ اس کی بولی میں سرکار نے بات اقدح علی اعداء نبیک، تو اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر۔ یہ سرکار کا نعت خوان ہے اور سرکار فرماتے ہیں نبی اپنے نبی کے دشمنوں کی مذمت کر۔ پتہ چلا محبوب کی تعریف کرنا بھی نعت ہے اور نبی پاک کے دشمنوں کی مذمت کرنا بھی سرکار کی نعت ہے۔ جب اس نے وہ نعت پیش کی، سرکار کے دشمنوں کی مذمت کی، سرکار نے اپنی چادر مبارک اتار کے ان کو عنایت فرمائی۔ تو چادر عنایت کرنا یہ پیسوں کے مقابلے میں زیادہ وزنی بات ہے۔ تو اگر ہم اب کپڑے اتار کے نہیں دے سکتے تو جتنی توفیق اللہ نے دی ہے اتنا نبی پاک کے ثناخانوں کی تعریف تو کر سکتے ہیں۔ آپ بیشتر وہ ساتھی ہیں جن کا نام بھی مجھے نہیں پتا، لیکن عزت بھی کرتا ہوں اور دل سے کرتا ہوں، اور کسی سے توقع بھی کچھ نہیں کرتا۔ یہ میرے جتنے ساتھی ہیں ان سے پوچھ لو، کبھی ان کی چائے بھی نہیں پی، کبھی ان کے گھر کا پانی نہیں پیا، کیونکہ جو خدمت کرتا ہوں رضا الہی کے لیے کرتا ہوں، اور اپنے دونوں جہان کے میر و مختار سرکار انبیاء کے تاجور کی تعریف کے لیے ان کی خدمت کرتا، میری سرکار کا نام پیار سے لیتے۔ اور جو بھی میرا محبت والا کوئی ساتھی ہے وہ نعت خانوں کی عزت کرتا بھی ہے اور کراتا بھی ہے، جو اس کی توفیق خدمت بھی کرتا ہے۔ سرکار نے یہ تو جاگتے میں چادر عنایت فرمائی۔ جس قصیدے کا نام بردہ آپ نے رکھا ہوا ہے، بردہ تو چادر ہی کو کہتے ہیں، چادر والا قصیدہ، یہ چادر والا قصیدہ کیوں نام پڑا ہے؟ امام بصیری مفلوج ہو گئے تھے، ان پہ فالج گرا تھا، دنیا بھر کے علاج کرائے، صحت یاب نہ ہوئے، بالآخر نا امید ہو کے سرکار کی بارگاہ میں بطور نذران عقیدت کے انہوں نے یہ قصیدہ لکھا۔ بس قصیدہ لکھ کے مکمل کیا، رات کو حاضری ہوگی سرکار کی بارگاہ میں۔ دیکھا گردا گرد زبار ہیں اور بڑی عظمت کے مالک کوئی لوگ ہیں، ان کے چہروں پر انوار کی برسات ہے، حد نظر تک رحمت کے ڈونگرے برستے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دل کی دنیا ہی بدلتی ہوئی اور ماحول ہی مہکتا ہوا معلوم ہوتا ہے۔ خوشبو کے کارواں بغلوں سے سائیں سائیں گزرتے ہیں، آدمی اس جلالت و عظمت کو دیکھ کر، اس شان و شوکت کو دیکھ کر اپنے آپ میں دنگ ہو کے رہ جاتا ہے، سوچتا ہے کیا کروں، کس زبان سے عرض کروں، مجھے کیا تکلیف ہے۔ لیکن سرکار کی یہ شان ہے، سرکار سوال کا بھی انتظار نہیں کرتے، آتا ہے غریبوں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیگ دیں اور خود ہی کہیں منگتے کا بلا ہو۔ اٹھے، سرکار نے فرمایا کہ بصیری وہ قصیدہ پڑھ جو لکھا ہے۔ اس کے کچھ اشعار انہوں نے پڑھے۔ سرکار نے اپنی چادر مبارک عالم رویا میں، یہ عالم رویا ہے، چادر اتار کے حضور نے ان کے اوپر ڈالی، انہوں نے اعضاء سیدھے کیے، سیدھے ہو گئے۔ اسی سرور و کیف و وجدانیت کے ہجوم میں ان کی آنکھ کھل گئی۔ لیکن اب دل چاہتا ہے کہ بیماری بے شک لوٹ کے آئے، لیکن پھر ایک مرتبہ منظر لوٹ کے آئے۔ صحتیں لاکھوں میری بیماری یہ غم پہ نثار، جس میں اٹھے بارہا ان کی عیادت کے مزے، چوں تو مسیحا دم اگر تی مارے رنجوری کند، رنجور از حقار روح ہر روز بیماری کند۔ اگر تو میرے سہانے آ کے بیمار پرسی کرنے آئے، خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں روز دعائیں مانگو، مولا کریم مجھے ہمیشہ بیمار رکھ۔ دیکھا چادر اسی طرح اوپر پڑی ہوئی ہے جس طرح عالم رویا میں چادر دیکھی تھی، خوشبو آ رہی ہے، سینے سے لگا رہی، صحت مند ہو گئے، اور
آپ گھر میں کھوئے کھوئے سے پھرتے ہیں, گمگشتگی کا عالم ہے. خاندان پوچھتا ہے کہ کیا قصہ ہے؟ کہتے ہیں کچھ نہ پوچھو, ایک ماہ مدن, گورا سا بدن, نیچی نظریں, سب کی خبریں, وہ دکھا کے پھون, وہ سنا کے سخن, مورا پھونک گئے سب تن من دھن. نہ پوچھو وہ کیسی صورتحال تھی. بازار سے جا کے گزرے تو ایک بزرگ راستے میں مل لیے, پوچھتے ہیں کہ وہ قصیدہ بردہ شریف کے کچھ اشعار آپ کو زبانی یاد ہیں؟ انہوں نے کہا قصیدہ بردہ کے نام سے میں نے کوئی قصیدہ نہیں لکھا. انہوں نے کہا وہ اس کا تو نام قصیدہ حضور کی بارگاہ میں قصیدہ بردہ نام, وہ چادر جو ملی تھی. انہوں نے کہا کہاں ملی تھی؟ ان کا رات وہ یہ کہتے گئے, اب ان پر غشی طاری ہو رہی ہے, لیکن وہ سنانے والا راہی کہیں گم ہو گیا ہے, اب وہ نظر نہیں آتا وہ کون تھا, وہ کہاں تھا. یہی بتلانے کوئی آیا کہ تمہارے قصیدے کا نام ہی قصیدہ بردہ ہے, اور پورے عالم اسلام کا اس کو بغیر کسی استثناء کے اپنوں اور بیگانوں کا قصیدہ بردہ ہی کے نام سے پکارنا, اس کے معنی یہ کہ پوری امت نے تسلیم کر لیا کہ سرکار کا خواب میں آنا ایک تصور نہیں, ایک واقعہ ہے. اور چادر کا خواب میں ملنا اور بیداری میں پایا جانا اس بات کی شہادت ہے کہ سرکار کی دین حق ہے, جس کو جو عطا فرما دے وہ حقیقت ہے. تو سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام تو اپنے نعت خانوں کو جاگتے ہوئے بھی عنایت فرمائیں, سوتے ہوئے بھی عنایت فرمائیں. پیسوں کی وہ قیمت کہاں جو نبی پاک علیہ السلام کے بدن مبارک سے لگے ہوئے کپڑے کی ہے. والی بغداد صفے اولیاء میں اسی طرح ہیں جس طرح صفے انبیاء میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام. اور سرکار کی لاڈلی ہونے کے بعد پھر جنت کی ملکہ ہونا کون سی کوالٹی رہ جاتی ہے؟